اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیسن ہے نون کتنی۔ نون کتنی کی یہ دیکھیں اوپر جو چھوٹی نون نظر آ رہی ہے نا، اس کے نیچے زیر ہے، اس کو ہم نون کتنی کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح سے ہم نے پڑھا تھا تنوین۔ تنوین کہتے ہیں جہاں پر دو زبر، دو زیر اور دو پیش آ جائیں، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں ایک زبر زیر اور پیش تو اس کا اپنا ہوتا ہے، جو دوسرا زبر زیر اور پیش ہوتا ہے وہ نون ساکن ہوتا ہے، وہ یہی نون ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم اگر یہاں پر اب نون ساکن اوپر ہے نا، نون کے نیچے زیر ہے، نون کتنی، اگر یہ نہ ہوتا تو ہم اس کو کنسیڈر کریں گے تنوین، دو زبر ہوتے، اس کو ہم عادن یوں پڑھتے، عادن۔ اب اس میں آخر میں جو نون کی آواز آ رہی ہے وہ نون ساکن ہے۔ یہ تو ہم نے نون ساکن پڑھا تھا، تنوین پڑھا تھا۔ اچھا، اب جہاں پر بھی تنوین ہے اس کے آگے اگر لفظ پر جزم ہے تو وہاں پر ہم پیچھے والے لفظ کے اوپر جو دو زبر ہوں گے وہاں پر تنوین نہیں پڑھیں گے، ہم وہاں پر ایک تو اس کا زبر پڑھیں گے، دوسرے میں ہم جو نون ساکن کی آواز ہے وہاں پہ نون کتنی لگائیں گے۔ جہاں پر بھی قرآن پاک میں یہ چھوٹی نون ہوگی، اس کے نیچے زیر ہوگا تو وہ لفظ ہوگا تو تنوین والا، لیکن اس کے آگے والے لفظ پر جزم ہوگی، تو یہ اس کی پہچان ہے نون کتنی کی۔ عادن الاولی، اب دیکھیں یہاں پر آپ آئین کے اوپر زبر آگے الف، تو الف مدہ کی وجہ سے ہم نے دو حرکت لمبا کیا، اور یہاں پہ آپ کو رول یاد ہوگا واو پہ جزم اس کے پیچھے پیش، تو یہ یہاں پہ ہم نے واو مدہ کی حرکت کو دو حرکت لمبا کیا، اور لام کے اوپر کھڑی زبر کو بھی ہم نے دو حرکت لمبا کیا۔ عادن الاولی، اب یہاں پر ہم نے لفظ کی پہچان جس طریقے سے سیکھی ہے، واو مدہ کو دو حرکت لمبا، کھڑی زبر کو دو حرکت لمبا، الف مدہ کو دو حرکت لمبا، ویسے ہی کریں گے۔ جہاں پر نون کتنی ہوگی اس کے آگے لفظ پر جزم ہوگی تو ہم اس میں نون کو اگلے لفظ کے ساتھ ملا دیں گے۔ اگر اگلے لفظ پہ جزم نہیں ہوگی تو وہاں پر قرآن پاک میں دو زبر، دو زیر اور دو پیش ہوں گی، تو وہ جو تنوین ہوگی، ادروائز نون کتنی اگلے لفظ کے ساتھ ملانے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ خیرن الوصیۃ، خیرن الوصیۃ، اب دیکھیں یہاں پر نون کتنی ہے، اگر یہاں پہ یہ نون کتنی نہ ہوتی، آگے لفظ پر جزم نہ ہوتا تو یہ لفظ خیرن ہوتا، خیرن، دو زبر رن، تو وہ تنوین ہوتی، تو یہاں پر ہم نے نون کتنی کے اگلے لفظ کے ساتھ ملانے کے لیے پڑھا ہے۔ مثلا القوم، اب یہاں پہ تا کو ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے، جیسے میں نے آپ کو پچھلے اسباق میں بتایا تھا، نرمی سے بغیر سیٹی کے، اوپر اور نیچے کے دونوں دانتوں میں زبان کی نوک کو لا کے نرمی سے بغیر سیٹی کے ادا کرنا ہے تا کو، اور یہاں پہ نون کتنی کو آگے لام کے جزم کے ساتھ ملا دیں گے۔ اب جیسے اب اگلے لفظ میں آگے وقف آ گیا ہے، جب ہم وقف کے رول پڑھیں گے تب میں آپ کو اس کا اچھی طرح سے ڈیٹیل بتاؤں گی۔ اب جہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے وہاں پر ہم اس کے اگلے لفظ کے آگے تھوڑی ہا کی آواز کا ٹچ دے کے نا اس کو وہیں پہ روک دیں گے۔ اگر ہم نے لمبے سانس میں اس کو پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم اس کو نون کتنی کے ذریعے ملا دیں گے اگلے لفظ کے ساتھ۔ لمزۃ الذی، اب دیکھیں اگر ہم نے اس کو ملا کے پڑھا، اب ہم نے نون کتنی کو ہم نے اس کے ساتھ ملا کے پڑھا، اگر ہم اس کو اکیلا پڑھیں گے تو لمزہ، تھوڑا ہا کا ٹچ دے کے نا اس کو وہیں پہ روک لیں گے، وقف کر لیں گے، اور وقف کے بعد اگلے لفظ کو الذی، اور ویسے ہی اگلے لفظ کو بھی ایسے پڑھیں گے قدیر الذی، اگر ملا رہے ہیں تو اس کو الذی کر لیں گے، اگر ہم نے یہاں پہ وقف کیا
قدیر پھر روک کے پھر آگے الذی نون پھر اس میں ہم نے آگے ایڈ نہیں کرنا، یہ وقف کی صورت میں اس کا یہ اصول ہے۔ قدیر الذی دی کی حرکت کو ہم نے 2 حرکت لمبا کیا کیونکہ یہ یائے مدہ آ گئی، یہاں پہ جزم اس کے پچھلے حرف پہ زیر، تو اس میں ہم نے حرکت پہ ہم نے کوئی فرق نہیں رکھنا، اس کو ہم نے ویسے ہی ادا کرنا جیسے ہم نے سیکھا ہے۔ ایک بار پھر سے ریوائز کرتے ہیں۔ عادن الاولی خیرا الوصیۃ مثلا القوم لمزة الذی قدیر الذی، اگر وقف دینا ہو تو لمزہ الذی قدیر الذی۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہے، تو آج کا ہمارا لیسن یہیں تک ہے۔